اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پچھلے دروس میں ہم نے فعل امر حاضر کی تعریف کو بیان کیا، اس کے بنانے کے طریقے کو جانا، اور فعل امر حاضر کی جو 3 صورتیں بنتی ہیں ان کو ہم نے تفصیل سے بیان کیا۔ آج کے درس میں ہم فعل امر حاضر کی تمرین کو حل کریں گے۔ سوالات۔ سوال نمبر 1، فعل امر حاضر کیسے بنایا جاتا ہے؟ اس کا طریقہ بالکل سمپل ہے، جیسے ہم نے پڑھا کہ فعل امر حاضر بنانے کے لیے ہم فعل مضارع مخاطب کے صیغوں کو سامنے رکھتے ہیں۔ فعل مضارع مخاطب کے صیغوں میں شروع سے حرف مضارع کو ہٹا دیتے ہیں اور آخر کو ساکن کر دیتے ہیں، آخر کو سکون دے دیتے ہیں۔ پھر اگلے مرحلے میں ہم دیکھیں گے فعل مضارع مخاطب سے حرف مضارع تا کو گرانے کے بعد جو پہلا حرف آ رہا ہے وہ اس ساکن ہے یا اس پہ حرکت ہے؟ اگر اس پہ حرکت ہے تو بس ختم، یہ فعل مضارع سے امر حاضر بن جائے گا۔ مثلا تعلمو سے آپ بنانا چاہتے ہیں، تعلمو، تا کو گرا دیا، آخر کو آپ نے سکون دے دیا، تو تا کو گرانے کے بعد جو عین پہلا حرف آ رہا ہے جو کہ یہاں پہ فاعل فعل بھی ہے، اس پہ حرکت ہے تو بن جائے گا علم۔ بالکل سمپل طریقہ یہ ہو جائے گا جب حرف مضارع کو گرانے کے بعد پہلا حرف کیا ہو، اس پہ حرکت ہو۔ لیکن اگر حرف مضارع کو گرانے کے بعد پہلے حرف پہ حرکت نہ ہو تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ یہاں پہ ہم باہر سے حمزہ وصل کو لے کے آئیں گے۔ مثال کے طور پہ تضربو، تضربو، تا کو گرایا، آخر سے با کو ساکن کیا۔ ابھی یہاں پہ تا کو گرانے کے بعد جو پہلا حرف آ رہا ہے ضاد، کیا ہے؟ اس پہ حرکت نہیں ہے، تو یہاں پہ ہمیں باہر سے حمزہ وصل لانا پڑے گا، تو بن جائے گا اضرب۔ سوال نمبر 2 کی طرف آ جائیے۔ امر حاضر، فعل امر کا حمزہ وصل کن صورتوں میں مضموم اور کن صورتوں میں مکسور ہوتا ہے؟ اس کا جواب بالکل واضح ہے کہ اگر حرف مضارع کو گرانے کے بعد پہلا حرف ساکن ہو تو ہم حمزہ وصل لے کے آئیں گے۔ پھر اگر عین الفعل جو ہے، جو دوسرا اصلی حرف ہے، اس پہ کیا ہو؟ پیش ہو، تو ہم حمزہ وصل کو پیش دیتے ہیں، ضمہ دیتے ہیں۔ جیسا کہ تنصرو، صاد عین الفعل ہے، اس پہ پیش ہے، تو اس سے جو امر حاضر بنے گا وہاں پہ ہم پیش دیں گے اور پڑھیں گے انصر۔ اور اگر کیا ہو؟ پیش نہ ہو، پیش نہ ہو، ضمہ نہ ہو، پھر چاہے زبر ہو یا زیر ہو، فتحہ ہو یا کسرہ ہو، ہم کیا کریں گے؟ اس صورت میں حمزہ وصل جو ہے وہ مکسور ہوگا اور اس پہ کسرہ ہوگی، اس پہ زیر ہوگی، اس کے نیچے زیر ہوگی، جیسے تضربو سے اضرب، تمنع سے امنع۔ سوال نمبر 3، کیا تمام افعال امر حاضر میں فعل کے شروع میں حمزہ وصل لانا ضروری ہے؟ اس کی وضاحت کریں۔ تو اس کا جواب بالکل واضح ہے آپ کے لیے، تمام افعال میں ضروری نہیں ہے، بلکہ ان افعال میں ضروری ہے کہ جہاں پہ حرف مضارع تا کو گرانے کے بعد پہلا حرف کیا ہو؟ ساکن ہو، وہاں پہ حمزہ وصل کرانا ضروری ہے۔ اگر پہلا حرف کیا ہو؟ اس پہ حرکت ہو، تو پھر حمزہ وصل کرانا ضروری نہیں ہے۔ سوال نمبر 4، فعل امر حاضر کی تعریف کیا ہے؟ اس کی تعریف واضح ہے، ایسا فعل کہ جو سامنے والے مخاطب سے کسی کام کے کرنے کو طلب کرے، وہ کیا ہے؟ فعل امر حاضر کہلاتا ہے۔ آگے ہمارے پاس تمرین ہے، اس میں ہے افعال ماضی اور افعال مضارع کو امر حاضر میں بدل دیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے؟ پہلا تجمع ہے ہمارے پاس، یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ شروع سے حرف مضارع تا کو گرا دیں گے، آخر سے عین کو ساکن کر دیں گے، بچ جائے گا ہمارے پاس جیم ساکن، میم اور عین۔ ابھی جیم چونکہ ساکن ہے، اس پہ حرکت نہیں ہے، اس کا تلفظ نہیں کیا جا سکتا، تو ہمیں باہر سے حمزہ لانا پڑے گا، ہم حمزہ لے کے آئیں گے۔ ابھی حمزہ کو حرکت کیا دینی ہے؟ ہم دیکھیں گے دوسرا اصلی حرف کون ہے۔ جیم پہلا اصلی حرف ہے، میم دوسرا اصلی حرف ہے، عین الفعل ہے، اس پہ پیش ہے؟ پیش نہیں ہے، اس پہ پیش نہیں ہے تو ہم حمزہ کو کسرہ دے دیں گے، اس کو زیر دے دیں گے، بن جائے گا اجمع۔ اگلا فعل ہے ہمارے پاس تکتبانی،
تکتبانی، تکتبانی۔ یہاں پہ ہم کیا کریں گے، شروع سے حرف مضارع تا کو گرا دیں گے، آخر سے نون جو کہ رفع کے عوض میں آیا ہے اس کو ہم گرا دیں گے۔ ہمارے پاس بچے گا کاف تا پیش تو با زبر الف با۔ کاف پہ چونکہ سکون ہے اس کا تلفظ نہیں ہو سکتا، ہمیں باہر سے حمزہ لانا پڑے گا۔ حمزہ لے آئیں گے۔ ابھی حمزہ کو حرکت کون سی دینی ہے، ہم دیکھیں گے کہ جو دوسرا اصلی حرف ہے جو عین الفعل ہے اس پہ کون سی حرکت ہے۔ کاف پہلا ہے، تا دوسرا ہے، تو تا پہ کیا ہے، پیش ہے، عین الفعل پہ پیش ہے، ضمہ ہے، تو ہم حمزہ وصل کو بھی ضمہ اور پیش دے دیں گے، بن جائے گا اکتبا، اکتبا۔ آگے ہمارے پاس فعل ہے تعلمتم، تعلمتم۔ تعلمتم، تعلمتم باب تفاعل سے ماضی کا صیغہ ہے، اور یہ فعل ماضی مخاطب، فعل ماضی مذکر مخاطب جمع کا صیغہ ہے۔ یہ تم سب مردوں نے سیکھا۔ اس سے سب سے پہلے ہم بنائیں گے فعل مضارع بنائیں گے۔ فعل مضارع کیا بنے گا، یتعلم بنے گا۔ یتعلم سے نامہ صیغہ ہمارے پاس کیا بنے گا، فعل مضارع مذکر مخاطب جمع کا بنے گا ہمارے پاس تتعلمون، تتعلمون۔ ابھی اس سے ہم نے بنانا ہے فعل امر حاضر۔ کیا کریں گے، شروع سے ہم تا حرف مضارع کو گرا دیں گے، آخر میں جو نون عوض رفع کا ہے اس کو بھی گرا دیں گے۔ تو ابھی تا کو گرانے کے بعد جو پہلا حرف آ رہا ہے وہ تا ہے، باب تفاعل کی تا ہے، اس پہ حرکت ہے، اس پہ حرکت ہے تو ہمیں باہر سے حمزہ لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اسی کو ہم نیچے لے آئیں گے تعلموا، تعلموا، تو یہ بن جائے گا امر حاضر ہمارے پاس۔ آگے آ جائیں، ہمارے پاس فعل ہے تحترقین، تحترقین۔ شروع سے تا حرف مضارع کو گرائیں گے، آخر میں جو نون ہے یہ کیا ہے، رفع کے عوض میں آ رہی ہے، اس کو بھی گرا دیں گے۔ ہمارے پاس بچے گا ہا، تا زبر تا، را زر ری، قاف زیر یا قی۔ ابھی ہا پہ کوئی حرکت نہیں ہے، تو جب کلمہ کے شروع والا جو لفظ ہے، جو حرف ہے وہ کیا ہو، کلمہ کے شروع والا حرف جو ہے اگر وہ کیا ہو، وہ ساکن ہو تو کلمہ کا تلفظ نہیں ہو سکتا، تو ہم باہر سے حمزہ وصل لے کے آئیں گے۔ حمزہ وصل لے آئے، ابھی ہم دیکھیں گے جو عین الفعل ہے، جو اصلی دوسرا حرف ہے وہ کیا ہے، ہمارے پاس را ہے۔ دوسرا حرف اصلی کیا ہے، را ہے، اس پہ کیا ہے، کسرہ ہے، تو ہم حمزہ وصل کو بھی کسرہ دیں گے، بن جائے گا احتریقی۔ ہا پہلا اصلی حرف ہے اور تا دوسرا حرف ہے، لیکن یہ اصلی نہیں ہے، ہم آئیں گے را کی طرف۔ را دوسرا اصلی حرف ہے، تو یہاں پہ چونکہ کسرہ ہے تو ہم حمزہ وصل کو بھی یہاں کسرہ دے دیں گے، چونکہ اگر ضمہ ہو تو ہم ضمہ دیتے ہیں، اگر ضمہ نہ ہو تو چاہے جو بھی حرکت ہو ہم کسرہ دیتے ہیں۔ تو چونکہ را پہ ضمہ نہیں ہے تو ہم نے حمزہ وصل کو کسرہ دے دیا۔ آگے آ جائیں تصارعا، تصارعا یہ باب تفاعل سے ہے، باب تفاعل سے ہے، ماضی کا صیغہ ہے، تصارعا ہے اور یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ اس سے ہم کیا بنائیں گے، یہ چونکہ مذکر تثنیہ مذکر غائب کا ہے، تو اس سے تثنیہ مذکر مضارع کیسے بنے گا، تثنیہ مذکر غائب مضارع کیسے بنے گا، وہ بنے گا یتصارعانی، یتصارعانی۔ یہاں پہ یا حرف مضارع کو گرا دیں گے، آخر سے نون کو بھی گرا دیں گے۔ ابھی چونکہ یہ غائب کا صیغہ ہے
یعنی تھرڈ پرسن کا صیغہ ہے جو آپ کے سامنے نہیں ہے، اس کا صیغہ ہے، تو اس میں ہم نے اگر امر بنانا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ شروع میں لام زر لی لگاتے ہیں، تو کیا بن جائے گا؟ لے یتصارعا، لے یتصارعا بن جائے گا۔ اگر مخاطب کے صیغے ہوں تو وہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ حمزہ وصل لاتے ہیں یا ڈائریکٹ بنا دیتے ہیں۔ لیکن اگر متکلم کا صیغہ ہو، فرسٹ پرسن کا صیغہ ہو یا غائب کا صیغہ ہو، یعنی تھرڈ پرسن کا صیغہ ہو، یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہاں پہ لام امر کو لے کے آتے ہیں۔ آگے ہمارے پاس صیغہ ہے تتواضعون، تتواضعون، یہاں سے اگر ہم امر حاضر بنانا چاہتے ہیں تو شروع سے تا حرف مضارع کو گرا دیں گے، آخر سے نون جو عوض رفع میں ہے اس کو گرا دیں گے۔ تا کو گرانے کے بعد جو دوسری تا آ رہی ہے، تا کے بعد جو پہلا حرف آ رہا ہے وہ تا ہے، اس پہ حرکت ہے، تو ہمیں باہر سے حمزہ وصل لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو بن جائے گا تواضعوا، تواضعوا۔ اس تمرین میں ہم بس اتنے ہی افعال کا آپ کو سمجھائیں گے، باقی جو تباحثتن ہے، تدرسو ہے، انقسمتما ہے، تعلمنا ہے، کاتبتا ہے، کاتبتا ہے، تحسنین ہے، تصافحتما ہے، تسافرون ہے، عظمتی ہے، اس کو آپ لوگوں نے خود حل کرنا ہے۔ ابھی آ جائیے اگلی تمرین کی طرف۔ ذیل کے افعال امر کو مضارع میں تبدیل کریں۔ ابھی آپ نے افعال امر کو مضارع میں تبدیل کرنا ہے۔ تفضل، تفضل، یہاں پہ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے تو آپ کیا کریں گے؟ شروع میں حرف مضارع لگا دیں گے۔ حرف مضارع کیا ہے؟ تا ہے، شروع میں آپ نے تا لگا دی، ٹھیک ہے۔ آخر والا جو ساکن تھا اس کو اپنے رفع کی طرف ضمہ دے کے پلٹا دیں گے، بن جائے گا تتفضلوا، کیا بن جائے گا؟ تتفضلوا۔ آگے ہمارے پاس ہے اجلس، اجلس، یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ حمزہ وصل جو لائے ہیں اس کو گرا دیں گے ہم، چونکہ جب ہم نے فعل مضارع بنانا ہے تو فعل مضارع میں حمزہ وصل نہیں ہوتا، گرا دیں گے، اور شروع میں ہم حرف مضارع تا لے آئیں گے، بن جائے گا تجلس، اور آخر کو جو ہم نے سکون دیا تھا اس سکون کو ختم کر کے ہم رفع دے دیں گے اور پیش لگا دیں گے، بن جائے گا تجلیسو، کیا بن جائے گا؟ تجلیسو۔ آگے ہمارے پاس ہے اشتغلنا، اشتغلنا، یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ شروع سے حمزہ وصل کو گرا دیں گے اور شروع میں حرف مضارع لے آئیں گے جو کہ تا ہے، تو کیا بن جائے گا؟ تشتغلنا، اور ہمیں کچھ بھی تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے ہے ہمارے پاس اکتبو، اکتبو سے ہم کیا بنائیں گے؟ شروع سے ہم کیا کریں گے؟ حرف مضارع، شروع سے ہم حمزہ وصل کو گرا دیں گے اور شروع میں حرف مضارع جو گرا تھا وہ لے آئیں گے، کیا بن جائے گا؟ تکتبو، تکتبو۔ ابھی جزم اس کا کیسے شو ہو رہا تھا اکتبو کا؟ نون عوض رفع کو حذف کر کے۔ ہم نے جزم ختم کرنا ہے تو کیا کریں گے؟ ہم نون عوض رفع کو لے آئیں گے، بن جائے گا تکتبونا، بن جائے گا تکتبونا۔ آگے ہے ہمارے پاس اذهبا، یہاں پہ حمزہ وصل کو گرا کے شروع میں تا لے آئیں گے جو کہ حرف مضارع ہے، بن جائے گا تذهبا۔ ابھی جو ہم نے جزم کے لیے نون عوض رفع کو گرا دیا تھا، ابھی چونکہ جزم ختم ہو جائے گی، رفع آئے گا تو وہ نون عوض رفع اور لے آئیں گے تو بن جائے گا تذهبانی۔ باقی جو افعال ہیں اشکر، ارجع، احملا، اعملی، خافی، افتح، استقبل، ان کا آپ نے خود کرنا ہے۔ آگے ہمارے پاس ہے تمرین نمبر 3۔ ذیل کے افعال امر کے ماضی اور مضارع بیان کریں اس طرح کہ ان کے صیغے امر کے صیغے سے مطابقت رکھتے ہوں۔ استخرج، استخرج کیا ہے؟ فعل امر
واحد مذکر مخاطب. اس سے مضارع کیسا بنے گا؟ تستخرجو. حمزہ وصل کو گرا دیں گے آپ، شروع میں حرف مضارع لے آئیں گے تستخرجو اور آخر میں جیم کو ضمہ دے دیں گے. ماضی کیا بنے گا؟ ماضی بنے گا استخرجتا. استخرجتا تا لے آئیں گے جو کہ استخرجا تھا ماضی، اور تو بن جائے گا اس سے استخرجتا. آخر میں آپ تا لے آئیں گے جو کہ واحد مذکر مخاطب کی علامت ہے فعل ماضی میں. آگے ہمارے پاس ہے اکتبنا. اکتبنا یہاں پہ ہم مضارع بنانے کے لیے سمپل طریقہ ہے، شروع سے حمزہ وصل کو گرا دیں گے اور شروع میں حرف مضارع تا لگا دیں گے، بن جائے گا تک تبنا. تک تبنا بن جائے گا. اور یہ کون سا صیغہ ہے ہمارے پاس؟ جمع مؤنث مخاطبہ کا ہے. تو اس کی علامت کیا ہے؟ ماضی میں تننا ہے جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا، اور اس کا ماضی کیا ہے؟ کتبہ ہے، تو بن جائے گا کتب تننا. کتب تننا اس کا ماضی بن جائے گا. اسی طریقے سے آپ نے جو باقی افعال ہیں اسرعا، دبری، افتحو، ادرسا، ان کو آپ لوگوں نے خود حل کرنا ہے. تو بس ان دروس میں ہم نے جانا کہ فعل امر حاضر کو کیسے بناتے ہیں، اور کب ہم شروع میں حمزہ لاتے ہیں، کب نہیں لاتے، اگر لائیں تو کیا حرکت دیتے ہیں، اور ہم نے اس کی مختلف حالتیں جانی، مختلف صورتوں کو جانا، اور فعل امر حاضر سے ماضی اور مضارع کیسے بنانا ہے، ماضی اور مضارع سے فعل امر حاضر کیسے بنانا ہے. ان مختلف چیزوں کی ہم نے پریکٹس بھی کی اور ان کو جانا. آج کے درس میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اور اگلے درس میں انشاءاللہ ہم نئی بحث کو لے کے آئیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.